کے بعد حاضر ناظرین، گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی اور راز نہ رہا۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے رکن اور معروف عالم دین مفتی سعید نے آخرکار بھانڈا پھوڑ دیا کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے بشرا بی بی سے عدت کے دوران ہی نکاح کیا تھا۔ جی نیوز کے پروگرام جرگہ میں مفتی سعید نے اینکر سلیم صافی کے سامنے اعتراف کیا کہ پہلے نکاح کے وقت بشرا بی بی عدت میں تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بات ان سے چھپائی گئی، لیکن جب انہیں علم ہوا تو انہوں نے پہلا نکاح فاسد قرار دے دیا اور شریعت کے مطابق عمران خان کا بشرا بی بی سے دوسرا نکاح پڑھوایا۔ مفتی سعید نے پروگرام کے دوران اپنے ہاتھ سے تحریر شدہ اور دستخط شدہ دستاویز پڑھ کر سنائی، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے مورخہ 1 جنوری 2018 کو لاہور کے علاقے ڈیفنس میں عمران احمد خان نیازی والد کرام اللہ خان نیازی کا نکاح بشرا بی بی سے 2 گواہوں اون چودھری اور سید زلفی بخاری کی موجودگی میں پڑھایا۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علامہ راغب نعیمی صاحب۔ راما صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس پورے معاملے کے اندر میں ایک جنیرک سینس میں پوچھوں گا، پھر پرٹیکولر کیس پہ آئیں گے، کیا کوئی گنجائش ہوتی ہے؟ کیونکہ میں نے فیس بک پوسٹ پڑھی تھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر ایک عورت کی عمر ایک خاص حد کو کراس کر جائے اور اس کو جو ہے وہ ایک منتھلی سائیکل اس کا رک چکا ہو تو پھر عدت کا ہونا لازم نہیں ہے، اس 2 3 4 مہینے کی جو عدت ہوتی ہے، کیا ایسی کوئی گنجائش ہے یا جو حکم آ چکا ہے ویسا کہ ویسا ہی اس کا اطلاق ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم نے بڑے واضح انداز میں اور احادیث مبارکہ میں بھی نکاح اور طلاق کے احکامات کو بیان کیا۔ پرٹیکولر کیس کی بجائے ہم جب اس کو عمومی طور پہ دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 میں اس بات کو بالکل واضح طور پہ بیان کیا گیا کہ عدت کے دوران تم واضح انداز میں اس خاتون کو نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتے جو عدت میں گزر رہی ہے، عدت سے گزر رہی ہے، اور اشارے و کنایوں میں بات کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی عدت میں نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ عدت میں نہ نکاح کرے، نہ نکاح کا ارادہ کرے جب تک کہ لکھی گئی اس کی عدت پوری نہ ہو جائے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ 235، نکاح کا ارادہ بھی نہ کرے، نکاح کا ارادہ بھی نہ کرے، یعنی کہ یہ کہنا کہ اچھا میں انتظار کر رہا ہوں تمہاری عدت کی پوری ہونے کا، یہ بات بھی نہیں کہی جائے گی، یہ بات بھی نہیں کہی جائے گی۔ بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ حکم ہمارے سامنے موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں۔ اگر اس دوران کے عدت کی مدت پوری نہیں ہوئی اور یہاں پہ جیسے مفتی سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیگر مفتیان کرام سے بھی مشورہ کیا اور انہوں نے کہا نکاح فاسد ٹھہرتا ہے، تو اس دوران جو بھی تعلق بنا ہوگا وہ تعلق کیا کہلائے گا؟ دیکھیے، یہ بڑی ڈیبیٹیبل بات ہے کہ وہ تعلق کیا کہلائے گا۔ اس کے اوپر عدالت عالیہ یعنی لاہور کی جو ہائی کورٹ ہے اس کا بھی ایک ججمنٹ ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن ہم اس نکاح کو باطل قرار دیتے ہیں، یہ نکاح اصلاً ہی معرض وجود میں نہیں آیا۔ اچھا، ایسا نکاح جو عدت کے دوران کیا جائے وہ اصلاً ہی معرض وجود میں نہیں آتا ہے۔ اچھا، میں اس پہ ایک پوائنٹ پہ آپ کو روک رہا ہوں۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، اگر ایسا ہے کہ وہ نکاح معرض وجود میں ہی نہیں آیا، یعنی وہ میاں بیوی کے ریلیشن میں بندھے ہی نہیں تھے، فاسد تو بعد میں ہونے کی بات ہے، اور اگر ان جوڑے کو، جیسے کہ مفتی سعید صاحب فرما رہے ہیں، جوڑے کو اس بات کا علم ہو کہ عدت کی مدت ابھی پوری نہیں ہوئی، اس کے باوجود وہ نکاح کروا لیں اپنا، تو وہ ریلیشن کیا کہلائے گا؟ اس دوران جو بھی ان کا ریلیشن رہا، جو جسمانی تعلق بھی فرض کرے اگر رہا، وہ کیا کہلوائے گا؟ ظاہری بات ہے، برائی کہا جائے گا اس کو۔ اب میں اس کو زنا کاری یا اس طرح کے سنگین یا گریوٹی والے الفاظ تو نہیں استعمال کرتا، لیکن برائی کا جب لفظ استعمال کریں گے اس کے اندر تمام کی تمام باتیں آ جاتی ہیں جو کسی چیز کی جو ہے اس قباحت کو یا اس کی شناعت کو یا اس کی جو ہے نا غلطی کو اور اس کے گناہ کو واضح کرتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ برائی کے باب میں آئیں گی، اور یہ بات جو ہے نا بالکل درست ہے کہ مدت عدت میں نکاح کرنا بڑی دور کی بات ہے، پیغام نکاح دینا یا ارادہ نکاح کرنا اس کی بھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کو کسی عورت کے بارے میں ذہن ہو میں نے اس سے نکاح کرنا ہے تو وہ عدت کی مدت میں فقط اشارتاً کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے، باقاعدہ اس کو صراحتاً اس کو پیغام نکاح بھی نہیں دے سکتا۔ 2-2.5 مہینے لگ ہی جاتے ہیں کم از کم اس کو پورا ہوتے ہوتے، اس لیے 3 مہینے کی جو مدت رکھی گئی ہے اسی تناظر میں رکھی گئی ہے۔ تو اس دوران جو ہے نا پیغام نکاح دینا اور اس دوران نکاح کا ارادہ کرنا ایسی گنجائش نہیں۔ اگر نکاح کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے اس میں اصول شریعت کی باتیں مخالفت ہوگی جس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور سر اگین اگر یہاں پہ علامہ صاحب میں اب آپ کے پاس آتا ہوں، اگر جوڑے کو میں اگین ہم جنیرک بات کر لیتے ہیں، اس کیس کا میں نام بھی نہیں لے رہا، لیکن ایسا ہوا بھی صرف ان لوگوں کی طرف سے منسوب نہیں ہے، اور بھی ایسے کیسز آ چکے ہیں جہاں جوڑے کو علم تھا، قصدن انہوں نے پھر بھی نکاح کیا،
تو کیا اس پہ کیا حکم ہے سر؟ دیکھیے گناہگار ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہگار ہیں، انہوں نے شریعت کے وائلیشن کی ہے.